ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں رحم ٹی وی کے پروگرام کشکول معرفت کے ساتھ۔ ناظرین، باتوں کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے مختصر وقفے کے لیے ہم نے چھوڑا تھا۔ تو حضرت جی، ہم بات کر رہے تھے رمضان کے حوالے سے، تو یہ فرمائیے گا جو ہمارا ایک سیگمنٹ بڑا دلچسپ ہے یہ شبہ کا ازالہ، تو آج کل ایک عجیب و غریب میں بات دیکھ رہا ہوں اور ہمارے کالرز نے بھی مختلف میسیجز کے تھرو ہمیں یہ انفارم کیا کہ یہ اسلام ہمارا دین فطرت ہے، اور اچانک اس ماہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایسے احکامات ہیں کہ ہم ایک لخت جیسے ہی چاند کا اعلان ہوتا ہے تو ہمارا بالکل ایک طور طریقہ بدل جاتا ہے اور بالکل فطرت کے ہم منافی ہو جاتے ہیں، یعنی کھانا پینا اور ہر ہمارے جو روزمرہ کے جو معمولات ہیں ہم ان کو بالکل ترک کر دیتے ہیں۔ اور اس حوالے سے حضرت جی کیا اس میں حکمت کیا ہے؟ یقیناً آپ ہمارے سامعین اور ناظرین کے لیے بھی ایک اچھا آپ بتا سکیں گے کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ شبہ تو بڑا اچھا ہے، اور لوگوں کا عام طور پہ یہ سوال پیش آتا ہے کہ کھانا پینا جب عین فطرت ہے تو پھر یہ درمیان میں کھانے پینے سے روکا کیوں ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں اصل میں بات یہ ہے کہ کھانے پینے سے روکنا وقتی طور پہ یہ بھی عین فطرت ہے، یہ بھی فطرت کا تقاضا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جو لوگ یہ شبہ کر رہے ہیں کہ یہ دین فطرت ہے تو کھانے سے کیوں روکا، تو کیا وہ 24 گھنٹے کھاتے رہتے ہیں؟ وہ صبح کا ناشتہ کر کے دوپہر تک وقفہ کرتے ہیں، لنچ کرنے کے بعد ڈنر تک وقفہ کرتے ہیں، تو درمیان میں نہ کھانے کا وقفہ تو وہ بھی کرتے ہیں، نہ پینے کا وقفہ تو وہ بھی کرتے ہیں، اور خواہشات پوری نہ کرنے کا وقفہ تو وہ بھی کرتے ہیں۔ وقفہ کرنا اصل میں فطرت کو پوری کرنے کی گویا کہ تمہید ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے درمیان میں اب یہ ہے کہ دین اسلام نے اس کو ایک بالکل معتد بھی تعین کر دیا کہ صبح سے لے کے شام تک کا وقفہ کر لو۔ انسان اب دنیاوی اپنے معاملات کی وجہ سے بھی صبح سے شام تک بسا اوقات وقفہ کر لیتا ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں، خواہشات سے دور رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ نہ کھانا نہ پینا بھی عین فطرت ہے، اس لیے کہ وہ کھانے پینے کی تمہید ہے۔ ورنہ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں جو 24 گھنٹے کھاتا رہے یہ کہہ کے کہ چونکہ یہ عین فطرت ہے لہذا مجھے ہر وقت اپنی فطرت پوری کرنی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو وقفہ کم زیادہ سبھی کرتے ہیں، تو کم زیادہ ہونے کا اگر اعتراض ہے تو پھر اعتراض ان پر بھی ہے، کیونکہ وہ بھی تو 2-4 گھنٹے کا وقفہ تو وہ بھی کرتے ہیں۔ یقیناً فطرت کا ہی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے یہ امر بھی عین فطرت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بھی کھانے پینے کی کوئی تمہید ہے، اور یہ بھی اس بات کا اشارہ اس بات کی طرف کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جو بیچارے کھا پی کے اپنے یہ تقاضے پورے نہیں کر سکتے، تو دین اسلام نے تو صبح سے شام تک کا ایک معتد بھی 16، 17، 18، 20 گھنٹے کا ایک وقفہ دے کے یہ ثابت کر دیا کہ دنیا میں جو بھوکے ہیں ان کے بھوک میں ہم پورے شامل ہیں، جو پیاسے ہیں ان کی پیاس میں ہم پورے شامل ہیں۔ تم 2-4 گھنٹے کے لیے بھوکے رہتے ہوگے یا چند لمحے کی خاموشی ان کے لیے کر لیتے ہوگے؟ نہیں، ہم تو یہاں 15، 20 گھنٹے کے لیے ان کی خاطر بھوکے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہم عملی طور پہ جو ہے ان کے ساتھ ان کے دکھ کے اندر شریک ہو کر مظاہرہ کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم کھائیں گے نہیں، پئیں گے نہیں، اور خواہشات سے دور رہیں گے۔ لہٰذا اس کو یہ کہنا کہ یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ عین فطرت ہے، کیونکہ یہ فطرت کے مطابق ہر ایک جو ہے نا وہ اس کا جو ہے ناغہ کرتا ہے۔ کیونکہ حضرت جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے دوسرے مذاہب میں وہ جوس پی رہے ہوتے ہیں، پانی پی رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے بالکل معمولات ترک نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ کچھ اس طرح کی باتیں بھی سننے کو آتی ہیں کہ جی صرف کھانا ہی کیوں یا مکمل طور پہ بند کیوں؟ تو اس حوالے سے جو ہے وہ یقیناً آپ بتا سکیں گے کہ جو دوسرے مذاہب کے حوالے سے چیزیں ہم سننے میں آتی ہیں۔ اصل میں بات وہی ہے کہ انہوں نے تو پھر اس حکم کو صحیح پورا نہ کیا نا، اور اس کو حکم کو پورا نہ کیا کہ جوس اگر پیتے رہے تو جو مقصد تھا وہ تو فوت ہو گیا۔ جی کمال تو یہی ہے کہ آپ ایک گھونٹ بھی جو ہے ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہ اتاریں، کیونکہ بات وہی ہے کہ اگر دنیا کے بھوکوں اور ننگوں کے ساتھ آپ اگر ان کی جو ہے ان دکھ کے شرکت ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اگر جوس پی رہے ہیں تو کیا خیال ہے وہ جوس پیتے ہیں؟ ان بیچاروں کو جوس کیا پانی کا گھونٹ جو ہے میسر نہیں ہے۔ بے شک۔ اس پر مجھے واقعہ یاد آ گیا بائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا، بغداد کے بڑے بزرگ گزرے ہیں کہ بغداد میں سردی کا جب موسم آیا تو انہوں نے اپنے کپڑے وپڑے اتار کے لنگوٹا باندھ کے کمرے کے کونے میں بیٹھ گئے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت یہ سردی آ گئی، جال برد والجبات، سردی آتی ہے تو جبے اڑتے ہیں اور آپ ہی کو لنگوٹا باندھ کے بیٹھ گئے۔ کہا مجھے پتہ ہے کہ سردی آتی ہے تو جبے پہنتے ہیں، میں اس لیے لنگوٹا باندھ کے بیٹھا ہوں کہ بغداد کے اندر ایسے بھی لوگ آج موجود ہیں کہ جن کے پاس سوائے لنگوٹے کے کچھ نہیں ہے،
اور میں یہ اپنی حالت جانتا ہوں کہ میں سب کو کے تن پہ کپڑا نہیں پہنا سکتا، میں البتہ اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ آج کی رات انہی کی طرح ننگے بیٹھ کے ٹھٹر کے ان کے ساتھ رات گزاروں تاکہ ان کے غم میں شرکت ہو جائے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم جو پورے ٹوٹلی بھوکے رہ کے پیاسے رہ کے صبح سے شام تک، یہ اصل میں وہ ان بھوکوں اور پیاسوں کا ساتھ دیتے ہیں کہ جن کو ایک پانی کا قطرہ بھی میسر نہیں ہے کائنات کے اندر۔ ایتھوپیا کے جنگلوں کے اندر پیاسے اور بھوکے اور قید کے اندر مارے جا رہے ہیں۔ تو اسلام کا یہ تو ایک ایسا عملی مظاہرہ ہے آپس میں محبت و الفت اور امن کا، جس کی نظیر کائنات میں نہیں ہے۔ بے شک حضرت، تو اس لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ فطرت کے خلاف بھی کہا کہ صبح سے لے کے شام تک کی آپ کو وقفہ بڑھایا، وقفہ ہی بڑھا ہے، منع تو نہیں کیا۔ آپ سحری کے اندر بھی کھا کے وقفہ کرتے ہیں، پھر افطاری کے اندر دبا کے کھاتے ہیں۔ وہ تو ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ اتنا کھاتے ہیں سحری میں تو کہ جناب افطاری میں اتنا کھاتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے جب جاتے ہیں تو اللہ اکبر کر کے کہتے ہیں اللہ بڑا ہے، آواز آتی تو اندر سے آواز آتی دہی بڑا ہے تو اتنے نال اپنی یہاں تک بھر کے جاتے ہیں۔ تو بات بھی تو اللہ نے منع نہیں کیا، تو اس لیے کھا سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ فطرت کے قطعاً خلاف نہیں ہے، اور یہی وہ کمال ہے کہ ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہ جائے، تب پتہ چلتا ہے کہ واقعی بھوکوں کی بھوک کے اندر پورا شریک ہے۔ سبحان اللہ۔